السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایک غلطی کی وجہ سے میں نے اسے کھو دیا تھا، میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اس روز جب اپنے دوست کے کمرے میں نے وہ لباس دیکھا تو چونک گیا، کیونکہ ہو بہو یہ لباس میری بیوی کے پاس بھی تھا، پر دوست سے کچھ پوچھتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، جب اس نے فوراً ہی وہ لباس چھپا دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ معاف کرنا، میں نے اپنے روم کی صفائی نہیں کی، بس جلدی جلدی میں ہی تمہیں بلا لیا۔ وہ کیا ہے نا، کل پارٹی تھی جو دیر تک چلتی رہی۔ میں اس کی بات کا مطلب جان گیا تھا۔ جب مجھے یاد آیا کہ میری بیوی بھی تو کل رات میکے جانے کا کہہ کر گھر سے چلی گئی تھی، مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا۔ پر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میرا نام جمیل ہے، میری شادی پسند کی تھی، میں نازیہ کو بہت پسند کرتا تھا۔ گھر والوں سے لڑ کر، اپنی بھابھی کے خلاف جا کر میں نے یہ شادی کی تھی، کیونکہ بھابھی میری شادی اپنی بہن سے کروانا چاہتی تھی، پر میں ان کی بہن میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ میں تو شروع سے ہی نازیہ پر فدا تھا، جو مجھے یونیورسٹی میں پہلی دفعہ ہی پسند آ گئی تھی۔ اس کے ناز نخرے میں ساری زندگی اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کافی وعدے کیے تھے اور اب میں ان وعدوں پر پورا بھی اترتا تھا، پر میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ شاید مجھ میں کچھ کمی رہ جائے گی۔ اس طرح میری اس کے ساتھ شادی تو ہو گئی تھی، پر بھابھی کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ تبھی بھابھی آئے روز شکایتیں لے کر آ جاتی تھی۔ میں تو تنگ آ گیا تھا۔ اب تو نازیہ بھی یہی کہنے لگی تھی کہ دیکھو جمیل، مجھے اب الگ گھر لے کر دو تاکہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات مان کر اپنے اماں ابا سے الگ گھر کا مطالبہ کیا تو اماں ابا کہنے لگے کہ دیکھو، تمہیں الگ گھر تو مل ہی جائے گا، لیکن پھر جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں بچے گا۔ یہ بات سن کر تو میں پیچھے ہٹ گیا تھا اور نازیہ کو سمجھانے لگا، پر نازیہ کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے جائیداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس 10 تولے سونا ہے، اسے بیچ کر ہم لوگ کوئی نیا کاروبار شروع کر لیں گے۔ تم مجھے اسی وقت الگ گھر میں لے کر دو تاکہ میں سکون کا سانس تو لے سکوں، ورنہ تمہاری بھابھی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ یوں نازیہ کی بات مان کر میں نے اسے الگ گھر کرائے کے گھر میں شفٹ کر دیا۔ اب ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے، میری ایک معمولی سی جاب تھی۔ نازیہ 3-4 مہینے تو میرے ساتھ بالکل سیٹ رہی تھی، پھر اس کے بعد اس کے نخرے شروع ہو گئے تھے۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اب بجلی نہیں ہے تو اب پانی ختم ہو گیا ہے، پر اس پر بھی میں اسے سمجھا ہی لیتا تھا کہ دیکھو، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، اب کرائے کے گھر میں یہ سب کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا نا۔ لیکن نازیہ یہی کہتی تھی کہ میکے میں تو شہزادی کی طرح رہتی تھی، میں نے تو کبھی جوتا تک خود نہیں پہنا تھا، ہر چیز میرے کمرے میں خود بخود آ جاتی تھی۔ پر دیکھو تو صحیح میری قسمت، تم نے مجھے اتنے زیادہ خواب دکھائے تھے، پر اب تو تم بھی اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں اپنا سر تھام کر رہ گیا کہ میں اسے کیسے خوش رکھوں۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے، میرے مرجھائے ہوئے چہرے سے میری پریشانی نمایاں ہوتی تھی۔ تبھی میرے دوست ولید نے ایک روز مجھے کہا کہ تم اتنے پریشان کیوں رہتے ہو؟ تمہاری تو شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد تو انسان کی زندگی خوشگوار گزرنے لگتی ہے، پر تمہارے چہرے پر تو 12 بجے رہتے ہیں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ کیا کروں، بیوی تو اپنی پسند کی لے آیا، لیکن اب اسے ہر 24 گھنٹے میں خوش کرنے پر لگا رہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے متاثر ہی نہیں ہوتی، بلکہ شکایتیں تو اس کی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اب میں کیا کروں؟ میری بات سن کر ولید کہا لگانے لگا، جیسے میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ شادی نہ کرو اور بس اپنی زندگی انجوائے کرو، تمہیں کسی لڑکی کی کمی نہیں تھی، نہ جانے کیوں تم نے شادی کی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بہتر راستے کی تلاش میں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی لڑکی کی زندگی برباد کروں اور اسے شادی کا جھانسا دے کر تمہاری طرح اس کا استعمال کروں۔ ولید شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایسا ہی کرتا تھا، وہ کافی لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا۔ وہ بہت ہی امیر گھر سے تھا، اس کی جاب بھی مجھ سے اچھی تھی کیونکہ وہ ذہین تھا۔ اسے ذہانت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ملی تھی، جس کی وجہ سے ہر لڑکی اس کی دیوانی ہو جاتی تھی، اور
وہ کم وقت میں کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتا تھا۔ مجھے اس کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ شاید میرا گھرانہ ہی ایسا نہیں تھا۔ میری پرورش بہت اچھی ہوئی تھی، لیکن ولید کے اماں ابا بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تبھی وہ ان چکروں میں پڑ گیا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے آپ ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ جب اس نے ہم میاں بیوی کو دعوت پر بلایا تو میں اپنی بیوی کو وہاں لے کر تو نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ میں ولید کی فطرت جانتا تھا۔ پر ولید کہنے لگا کہ دیکھو، کیا میری بھابھی کو مجھ سے نہیں ملواؤ گے؟ ایسی دوستی کا کیا فائدہ؟ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، ابھی وہ بیمار ہے۔ میں اسے ٹالتا ہی رہا، لیکن میں آخر کب تک ٹال سکتا تھا؟ اس طرح ایک روز میں نازیہ سے کہہ دیا کہ میرے دوست کی دعوت ہے، وہاں پر جانا ہے ہم نے۔ یوں نازیہ کافی تیار ہونے لگی۔ اس دن لال رنگ کی ساڑی پہنی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور میں اسے لے کر ولید کے فلیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ ولید نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میری بیوی نے ولید کو دیکھا تو اس کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ خاموش سی تھی، نہ جانے وہ دل میں کیا سوچ رہی تھی۔ شاید وہ میرا اور ولید کا موازنہ کر رہی تھی۔ اگر یہ بات سچ تھی تو ولید نے ہی ہر طریقے سے بہتر ہونا تھا۔ جیسے ہی نازیہ گھر آئی تو ہر چیز پٹک رہی تھی، وہ بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میرا شک صحیح نکلا تھا، کیونکہ چند روز بعد ہی نازیہ میرے سامنے ولید کی تعریفیں کرنے لگی تھی کہ تمہارا وہ دوست کتنا سلیقے مند ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے، کیونکہ جاب تو تم دونوں کی ایک جیسی ہی ہے۔ پر میں نے اسے کہہ دیا کہ ولید بہت قابل ہے، وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ امیر ہے۔ پر ایک روز نازیہ کہنے لگی کہ دیکھو، ولید نے ہم دونوں کو کتنی اچھی پارٹی دی ہے، اب ہمیں بھی چاہیے کہ اسے اپنے گھر بلائیں۔ پہلے تو میں ٹھٹک گیا تھا، لیکن اگر میں نازیہ کو منع کر دیتا تو نہ جانے نازیہ میرے بارے میں کیا سوچتی، کہ شاید میں اپنے دوست سے جل رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے اسے اجازت دے دی، اور اس طرح ولید کچھ روز بعد ہمارے گھر آ گیا۔ پر نازیہ تو اب کافی سجنے سنورنے لگی تھی، ایسا تو وہ میرے لیے بھی کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے کچھ کہہ دیا تو وہ یقیناً برا مان جائے گی۔ ولید ہمارے لیے بہت زیادہ تحفے لایا تھا۔ اس نے ایک بیگ میری بیوی کو تھما دیا اور کہنے لگا، بھابھی، یہ آپ کے لیے ہے، میں اسپیشل لایا ہوں۔ جبکہ دوسرا بیگ اس نے مجھے دیا تھا۔ میں نے تو اپنا بیگ اسی وقت کھول دیا تھا، لیکن نازیہ وہ بیگ الماری میں رکھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس چلا گیا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تم کھول کر تو دیکھو، اس میں ہے کیا؟ نازیہ نے جیسے ہی وہ بیگ کھولا تو یہ دیکھ کر ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی قیمتی لباس تھا۔ نازیہ کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، وہ خوشی سے چہکنے لگی تھی اور کہنے لگی کہ جمیل، تم جانتے ہو یہ لباس بہت ہی قیمتی برانڈ کا ہے۔ اگر تم 3 دفعہ بھی تنخواہ لوگے نا تو تب بھی مجھے یہ سوٹ نہ دلوا سکتے جو تمہارے دوست نے مجھے دلوایا ہے۔ مجھے تو ابھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ سے موبائل فون کھینچ لیا اور وہ اپنی طرف سے ولید سے بات کرنے لگی تھی، جبکہ میرا وجود تو ساکت ہو گیا تھا۔ میں تو اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن بس ہلکا سا مسکرا کر اندر چلا گیا۔ نازیہ وہ لباس پہن کر اپنے آپ کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن اس کے بعد ہی اس نے چند ایک تصویریں بنائی تھی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ نازیہ، میرے موبائل میں تصویریں کیوں بنا رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا میں آفس جاتا ہوں، میرا موبائل میرے دوست بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، میں ڈیلیٹ کر دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا تھا۔ میں اسے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، پر وہ چند منٹ ایسے ہی گھومتی رہی اور میرا موبائل استعمال کرتی رہی۔ پھر اس کے بعد اس نے میرا موبائل اٹھا لیا۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ میں جب بھی آفس جاتا تو ولید ضرور مجھ سے نازیہ کا حال پوچھتا، میں بھی اسے مختصر سا جواب دیتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے، پر اب نازیہ بہت ہی خوش تھی۔ ولید جتنے بھی تحفے دیتا تھا، نازیہ وہ تحفے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے تانے بھی دیتی تھی کہ اگر تمہاری بھی اتنی اچھی جاب ہوتی تو مجھے ان تحفوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔
لیکن اب میں اندر ہی اندر اس بات پر خوش ہوتا تھا کہ چلو نازیہ کا دل تو لگا رہتا ہے، اب وہ مجھے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے طعنے تو نہیں دیتی، اسی لیے میں اس سب پر مطمئن تھا۔ پر میں کہاں جانتا تھا کہ یہ میری لاپرواہی مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دے گی۔ اس رات میری بیوی نازیہ کہنے لگی مجھے میکے جانا ہے۔ اس کی بات سن کر میں تڑپ کر اٹھ گیا کہ نازیہ اتنی رات کو تمہیں میکے کیوں جانا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جمیل تم فکر نہ کرو، میں خود چلی جاؤں گی، میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور اگر میں وقت پر نہ گئی تو اماں کو ڈاکٹر کے پاس کیسے لے کر جاؤں گی؟ اسپتال بھی دیر تک بند ہو جائے گا، اسی لیے مجھے ابھی جانا ہے۔ یوں اس نے اپنا ایک بیگ تیار کیا اور اپنے میکے چلی گئی۔ اگلے روز بھی وہ نہ آئی، لیکن مجھے ولید کی طرف جانا تھا کیونکہ میں نے پریزنٹیشن تیار کرنی تھی۔ یہی سوچ کر میں ولید کی طرف چلا گیا، پر اس کے کمرے کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ جب اچانک ہی میری نظر اس لباس پر گئی تو میں ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ یہ وہی لباس تھا جو ولید نے میری بیوی کو تحفے میں دیا تھا۔ پر یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ ولید میری نظروں کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، تبھی اس نے وہ لباس چھپا دیا اور کہنے لگا یار میں نے اپنے کمرے کی صفائی نہیں کی، بس جلدی جلدی میں ہی تھوڑا بہت حلیہ درست کیا تھا، لیکن تم تو میرے دوست ہو، تم تو میری ساری عادت سے واقف ہو، کل رات بہت دیر تک پارٹی کی تھی، تبھی یہ سب کچھ اسی کی نشانی ہے۔ میں ولید کی بات سمجھ گیا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی یہی لباس چبھ رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ کل رات تو وہ بھی میکے چلی گئی تھی۔ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی بیوی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہم دونوں نے مل کر پریزنٹیشن تیار کی، پر ولید بار بار مجھ سے نازیہ کا ہی پوچھ رہا تھا۔ میں نے ولید سے کہا کہ دیکھو وہ میکے چلی گئی ہے اور میں یہاں نازیہ کا بتانے نہیں آیا، بلکہ پریزنٹیشن تیار کرنے آیا ہوں۔ جب ولید کہنے لگا تمہیں اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، لیکن تمہارے چہرے پر تو 12 ہی بجے رہتے ہیں، اگر نازیہ میری بیوی ہوتی نا تو میں تو خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ لال ہو گیا تھا، میں کافی غصے میں تھا۔ جب ولید کہنے لگا دیکھو تو صحیح، تمہاری بیوی اس لباس میں کتنی خوبصورت لگ رہی تھی جو میں نے اسے تحفے میں دیا ہے، یہ کہہ کر وہ مجھے تصویریں دکھانے لگا۔ یہ تصویریں دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ یہ تصویریں نازیہ نے تب لی تھیں جب وہ اس سوٹ کو پہن کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسی حرکت کر دے گی۔ میں نے ولید کو کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے گھر آ گیا۔ گھر گیا تو نازیہ پہلے سے موجود تھی، لیکن وہ بہت ہی خوش تھی۔ وہ خوشی خوشی میرے گلے لگ گئی، جبکہ مجھے اس سے حقارت محسوس ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تو اسے خود سے الگ کر دیتا، لیکن نہ جانے کیوں میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا اگر نازیہ سچی ہوئی اور میرے سارے شک جھوٹے ہوئے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اسی لیے میں اسے وہ سب کرنے دے رہا تھا جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگی دیکھیں تو صحیح یہ رپورٹس کیسی ہیں۔ اس نے مجھے ایک فائل دی۔ میں نے جیسے ہی فائل دیکھی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ نازیہ تو امید سے تھی، پر مجھے اچانک ہی وہ ڈریس یاد آ رہا تھا جو ولید کے بیڈ پر پڑا تھا۔ میں نے نازیہ سے کہا یہ بچہ میرا ہی ہے نا؟ وہ یہ سن کر ششدر رہ گئی تھی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے، تم ہوش میں تو ہو؟ پر میں نے وہ فائل بیڈ پر پھینکی اور اس کے شانوں کو تھام کر کہنے لگا کہ دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، پر یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جب وہ پوچھنے لگی کہ کیا اتفاق نہیں ہو سکتا، کھل کر بتاؤ۔ لیکن اچانک سے مجھے خیال آیا کہ اب نازیہ امید سے ہے، اگر میں نے اس کو کچھ بھی کہا تو اس کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تبھی میں ہنس کر کہنے لگا کہ میں تو تمہیں پھول بنا رہا تھا، آج اپریل ہے نا۔ میری بات سن کر نازیہ کی جان میں جان آئی۔ تبھی کہنے لگی کہ آپ نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اب میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا جب اچانک سے میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کی گردن پر گئی، جدھر ایک سونے کا ہار موجود تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ جب میں اس سے کہنے لگا کہ نازیہ یہ ہار کہاں سے لیا ہے، نازیہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔
کہنے لگی، او ہاں، بتانا یاد ہی نہیں رہا، یہ ہار تو مجھے اماں نے تحفے میں دیا ہے۔ میں امید سے ہو گئی ہوں نا، اسی خوشی میں مجھے اماں نے دیا ہے۔ میں نے یہ سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اور دل میں یہی سوچا تھا کہ کاش یہ بات سچ ہو۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے، پر ایک ہفتہ ہی گزرا جب ولید ہمارے گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹکڑا تھا۔ وہ نازیہ سے کافی بے تکلفی سے باتیں کر رہا تھا، جیسے میں ولید کا کچھ لگتا ہی نہیں تھا، بلکہ نازیہ ہی اس کی پکی دوست تھی۔ نازیہ بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد ہی میرا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے وہ مٹھائی کا ٹکڑا ایک ہی جھٹکے سے فرش پر دے مارا۔ نازیہ میرا جنون دیکھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، پر میں اسے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اب میں جگہ جگہ پھر رہا تھا، نہ جانے میری کیفیت یوں کیوں ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے اماں ابا بہت یاد آ رہے تھے کہ میں نے اس لڑکی کی خاطر اپنے اماں ابا کو چھوڑ دیا۔ کاش میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوتا اور میں نے نازیہ پر کنٹرول کیا ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، پر میں خود کو اور دھوکے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ تبھی میں نے دل پر پتھر رکھا اور دوبارہ سے گھر جا کر نازیہ سے کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے تمہارے ٹیسٹ کروانے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ یہ بات سن کر نازیہ کا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، اگر تم نے اس بچے کا ٹیسٹ نہ کروایا تو میں یہی سمجھوں گا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ سن کر تو نازیہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ پیار محبت کی شادی کچھ دیر ہی چلتی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہے، تبھی تو میرے اماں ابا میری شادی تم سے نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو شادی ماں باپ کی مرضی کے بغیر ہو، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ پر میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس بات پر میں بھی پھٹ پڑا کہ میں نے بھی تو اپنی اماں ابا کی بات نہیں مانی اور تمہیں الگ گھر لے کر دے دیا، لیکن اب میں بھی پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں ان کے ساتھ ہی رہ رہا ہوتا اور میں نے تم سے اتنا پیار نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ سب کچھ نہ سہنا پڑتا۔ وہ مجھے غیر یقینی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں کوئی انہونی بات کر رہا ہوں۔ 2 دن بعد وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو کہنے لگا کہ کیا شرط ہے؟ جب وہ بولی کہ میں ٹیسٹ تو کروا لوں گی، لیکن اگر یہ بچہ تمہارا ہوا تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی، کیونکہ تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ اب میں بری طرح پھنس گیا تھا، میں اسے بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس طرح میں نے اسے ٹیسٹ کروانے سے روک لیا تھا، لیکن میں ابھی بھی الجھن میں گرفتار تھا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ تو مجھ سے روٹھ کر میکے چلی گئی تھی، میں خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہا تھا، جا بجا میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ولید روز مجھے کہتا تھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، آخر بھابھی کو کیا ہوا ہے، وہ تمہیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ پر میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے ہی اس پر شک کیا ہے۔ میں نے نازیہ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھ سے سارے تعلقات ہی توڑ دیے تھے۔ پر ایک روز میں نے جو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ میں جس ہوٹل گیا تھا وہاں پر نازیہ اور ولید دونوں ایک دوسرے سے کافی ہنسی خوشی گپے مار رہے تھے۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں جو اپنی غلطی مان رہا تھا اور خود کو کوس رہا تھا، اب مجھے نازیہ پر غصہ آ رہا تھا کہ میں جیسا سوچ رہا تھا یہ بالکل ویسی ہی نکلی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اس کا بازو دبوچ کر کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی گھٹیا عورت ہو، اس کے ساتھ یہاں رنگ رنیاں منا رہی ہو جبکہ تم میری بیوی ہو۔ اگر تم نے یہی سب کرنا ہو تو تم مجھ سے آزادی مانگ لو، میں تمہیں فوراً ہی طلاق دے دوں گا۔ نازیہ یہ سن کر اسی وقت بے ہوش ہو گئی، جبکہ ولید کہنے لگا کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں یہاں تمہارا معاملہ سلجھا رہا ہوں، جبکہ تم نے تو پھر سے خود کو کھائی میں دھکیل دیا۔ مجھے تو ولید پر بھی غصہ آ رہا تھا، میں اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔
تب ہی اس سے بھی کہنے لگا کہ دیکھو تم فوراً ہی یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کے معاملے میں کوئی تیسرا انوالو ہو، اپنی بیوی سے خود ہی نبٹ لوں گا۔ وہ افسوس کا اظہار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد ہی میں نازیہ کو ہاسپٹل لے کر پہنچ گیا، لیکن اسے ہوش تو آ گیا تھا، پر وہ مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ نرس نے بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ماں بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ میں نازیہ سے کہنے لگا کہ دیکھو مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جو تم میرے ساتھ یہ سب کر رہی ہو؟ تم کیوں مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ میں مانتا ہوں کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس تمہیں خوش رکھنے کو پیسے نہیں ہیں، پر کیا میرا دل تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے دل میں تمہارے لیے جتنی محبت ہے اتنی کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ پلیز ایسا مت کرو، تم مجھے دھوکہ مت دو۔ جب وہ کہنے لگی کہ بہت ہو گیا، مجھے تم اس وقت ایک سائیکو لگ رہے ہو جس کو اپنی بیوی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے کہ مجھے ولید کے ساتھ جوڑ دو گے۔ اس کی بات پر میں سر تھام کر رہ گیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، پر میں کیا کروں؟ تم اس کے ساتھ وہاں کیا کر رہی تھی؟ جب نازیہ کہنے لگی کہ یہ بات تم ولید سے ہی پوچھ لینا، لیکن میں تو اب گوارا نہیں کرتا تھا کہ جس نے میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا تھا اور میری ہی بیوی کے ساتھ لگا ہوا تھا، میں اس کے پاس جاؤں۔ میں نے نازیہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ولید صحیح انسان نہیں ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال کرتا ہے، اپنی زندگی کو لے کر وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے، تم ایسے انسان سے ملتی ہی کیوں ہو؟ جب وہ کہنے لگی کہ دیکھو میں تمہیں اس بات کا کوئی جواب نہیں دوں گی، تم ولید سے ہی پوچھ لو، آئندہ کے بعد تم میرے پاس بھی مت آنا، جیسے ہی بچہ ہوگا تو میں تم سے الگ ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر میرا دل ٹوٹ گیا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ ایک دفعہ پھر سے میں نازیہ سے دور ہو گیا تھا، جب ایک روز اچانک ہی ولید مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو منہ پھیر کر واپس جانے لگا، پھر کہنے لگا کہ دیکھو آج میں تمہیں ساری سچائی بتا کر رہوں گا۔ وہ میرے پاس آیا اور آرام سے بیٹھ کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم اپنی بیوی کو لے کر بہت جذباتی ہو، ہر شوہر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن تم جا بجا اس پر شک کر رہے ہو۔ وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے، تمہاری بیوی بالکل معصوم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو صفائی مت دو، میری بیوی ایسی ہوتی تو وہ تمہیں اپنی تصویریں بالکل بھی نہ بھیجتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ جب ولید بولا کہ دیکھو اس میں غلطی میری ہی ہے، میں اسے اپنی بھابھی سمجھتا ہوں، میں نے تمہیں آج تک اپنا بھائی سمجھا ہے، پھر میں تمہاری بیوی پر غلط نظر کیوں ڈالوں گا؟ تمہیں کیا مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ ہاں میں خوش ہو گیا تھا کیونکہ بھابھی کو میرا تحفہ بہت پسند آیا تھا، کسی وجہ سے میں نے اس سے تصویر مانگی تھی، اس نے میری خاطر وہ تصویر بھیجی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ جمیل کو یہ سب پسند نہیں ہے، میں تصویر نہیں بھیج سکتی۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں اور میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے، لیکن میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لباس اسے پورا تھا کہ نہیں، کیونکہ وہ بہت ہی خاص برانڈ کا تھا، وہ واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ ولید کی بات سنی تو خاموش ہو گیا تھا، میرے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا، پر اچانک ہی مجھے وہ ڈریس اس کے روم میں پڑا ہوا یاد آیا۔ میں نے مزید اس سے کہا کہ دیکھو اس روز میری بیوی گھر پر نہیں تھی، اور جیسے ہی میں تمہارے روم میں پہنچا تو میں نے وہی ڈریس تمہارے پاس بھی دیکھا۔ جب ولید اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا اور کہنے لگا کہ جمیل تم اتنے کن ذہن کے کب سے ہو گئے؟ تمہاری تو اتنی چھوٹی سوچ پہلے کبھی نہیں تھی۔ تم جانتے ہو نا کہ میں فریحہ کو پسند کرتا ہوں، میں نے جو ڈریس تمہاری بیوی کے لیے لی تھی بالکل ویسی ہی فریحہ کے لیے بھی لی تھی۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا ہو گیا تھا، میں افسوس کرنے لگا تھا، پر میرے پاس اب افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ولید نے ساری غلط فہمی دور کر دی تھی، پر میں اس کے سامنے ٹوٹ چکا تھا۔ میں اس کے سامنے یہ ظاہر کرنے لگا تھا کہ میں کیا کروں، میں نے تو نازیہ پر بہت شک کیا ہے، میں تو اس ننھی جان پر بھی شک کر رہا تھا جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ ولید نے یہ بات سنی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، کہنے لگا تم نے کیا کر دیا؟
نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ تمہیں اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ میں ولید کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ پلیز اسے سمجھاؤ، اسے کہو کہ وہ میرے پاس واپس آ جائے۔ جب ولید کہنے لگا میں یہی تو سمجھانے کے لیے اس سے ہوٹل میں ملا تھا، میں یہی تو چاہتا تھا کہ وہ تمہارے پاس واپس آ جائے، تبھی تو میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ ایک بار میری بات سن لے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا۔ میں اس وقت ہوٹل میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہی کہہ رہا تھا اور اپنے بچپن کی نادانیوں کو اس سے شیئر کر رہا تھا، جس پر ہم دونوں کافی ہنس رہے تھے۔ پر اچانک ہی تم نے آ کر سارا کام برباد کر دیا۔ یہ سب تمہارے جذباتی پن نے ہی برباد کیا ہے، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں بھی نہیں چاہتا کہ میں تم دونوں کے درمیان میں پڑوں۔ اس کی بات سن کر تو میں گھبرا گیا کہ اگر ولید نے بھی میرا ساتھ نہ دیا تو میں کیا کروں گا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے جب اچانک ہی ایک روز مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی، لیکن میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو وہ میری ساس کی کال تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے ان کا نمبر بھی سیو نہیں کیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ تم باپ بن گئے ہو، پر تمہیں اتنی بھی خبر نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں سارے شکوے بھلا کر ہسپتال چلا گیا، لیکن نازیہ تو ابھی بھی مجھ سے ناراض تھی۔ وہ تو میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بھرا جب میری ساس کہنے لگی میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم اپنے بیٹے سے ملو، بلکہ میں نے تمہیں کسی اور مقصد کے تحت ہی بلایا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اگر ایسا ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ پر میری سوچ بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ میری ساس نے کہا تھا کہ اب ہم نازیہ کو ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تم جیسے کمزور انسان کے ساتھ میں اپنی بیٹی کو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تم میری بیٹی سے جھوٹے وعدے کرتے تھے۔ شادی سے پہلے تم نے اس سے بہت ضد کی تھی، پر جب میری بیٹی تمہارے پیار میں پھنس گئی تب تم اسے شادی کر لی، تو پھر تم نے اچانک اس پر شک کرنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی اتنی معصوم ہے، آج تک اس نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، پر وہ تم تھے جس نے میری بیٹی کو اپروچ کیا تھا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ میری معصوم بیٹی پر تم نے جا بجا شک کیا تھا، اور اس کی معصومیت کو تم نے اس کی چالاکی سمجھا۔ تم نے بہت برا کیا۔ اسی وجہ سے اب ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے، ہم اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اماں ابا بھی زندہ ہیں۔ ہم دونوں اپنی بیٹی کو وہ پیار دے سکتے ہیں کہ اسے کسی تیسرے انسان کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں نازیہ کی جانب دیکھ رہا تھا، پر اس کے تو کوئی تاثرات ہی نہیں تھے۔ میں نے نازیہ سے کافی معافی مانگی۔ میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑے، ان سے یہی کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کروں گا، لیکن مجھے میرے بچے اور میری بیوی سے الگ مت کریں۔ وہ کہنے لگیں کہ دیکھو، تم یہ مت سمجھنا کہ یہ فیصلہ تمہاری بیوی کا ہے، بلکہ یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ ہم دونوں نے ہی نازیہ کی زندگی بچانے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں نازیہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر تم اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے ہو تو پابندی نہیں ہے، تم جب چاہو اپنے بیٹے سے ملنے آ جاؤ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جان گیا تھا کہ اب میرا ان کے ساتھ رہنا فضول ہے۔ میں ہارے ہوئے شخص کی طرح وہاں سے باہر نکلا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میں نے سب کچھ ہار دیا ہے۔ میں اپنے اماں ابا کو تو پہلے ہی ہار چکا تھا، انہیں میں نے نازیہ کے لیے چھوڑا تھا، لیکن نازیہ نے اس بات کا بھی پاس نہ رکھا۔ اب تو میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے اماں ابا کے پاس چلا جاؤں، ان کے قدموں میں پڑ جاؤں، ان سے گڑ گڑا کر معافی مانگوں کہ مجھے معاف کر دیں، پر میری ہمت گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں اب اسی فلیٹ میں پڑا رہتا تھا، بس جاب ہی میری زندگی کا ایک مقصد تھا۔ یوں نازیہ سے الگ ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا تھا جب ولید نے مجھے اپنی شادی پر انوائٹ کیا۔ وہ فریحہ سے ہی شادی کر رہا تھا، میں ولید سے بھی نہیں ملتا تھا، تبھی اس نے شادی پر آنے پر کافی زور دیا تھا۔ میں اس کی شادی پر چلا گیا، پر میری نظر جیسے ہی سامنے گئی تو وہاں نازیہ ہمارے بچے کے ساتھ موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میں ساکت ہو گیا تھا، پر جیسے ہی میری نظر
اس کے ساتھ کھڑے اس شخص پر گئی تو میری روح ہی فنا ہو گئی۔ وہ ایک امیر بزنس مین تھا۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ ولید تھا جو مجھے حوصلہ دے رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں جان گیا ہوں نازیہ کو ایک امیر شوہر مل گیا ہے، اب تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ وہ میری زخمی مسکراہٹ پہچان گیا تھا، تبھی مجھے اس نے گلے سے لگا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا کہ ایک طرف میرا دوست تھا، میں نے اس پر بھی شک کیا پر اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، اور دوسری طرف میری بیوی تھی جس نے میری غلطی کی وجہ سے مجھ سے رشتہ ہی توڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا پر میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کے قریب جاؤں اور اسے پیار کروں۔ میں اس سب کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا تھا، لیکن ولید مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ جب ایک روز وہ مجھے کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری تو سالگرہ بھی نہیں ہے، جب اچانک ہی وہ مجھے ایک اندھیرے سے گھپ کمرے میں لے کر گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلی تو اپنے سامنے ان دو وجود کو دیکھ کر میری سانسیں تھم گئی تھیں۔ میں فوراً ہی فرش پر گر گیا تھا۔ میں اپنے اماں ابا کے پاؤں چومنے لگا تھا، ان دونوں کے باری باری گلے لگا تھا۔ میرے اماں ابا نے مجھے بہت پیار کیا تھا، میں نے ان سے رو رو کر معافی مانگی تھی۔ میں اس پہ کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اماں ابا نے مجھے حوصلہ دیا۔ ولید نے ان دونوں کو ہی میرا سارا ماضی بتا دیا تھا کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ اماں باپا مجھے پھر سے گھر لے آئے تھے۔ وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ بیتی باتیں بھلا دو، دنیا ختم نہیں ہو گئی۔ میں اماں ابا کو پا کر پرسکون ہو گیا تھا، گویا میرے سارے غم مٹ گئے تھے۔ اب میں اماں ابا کی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب کو یہی لگا تھا کہ اب میں اپنی زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، لیکن اب میں بھی ڈٹ گیا تھا اور اماں ابا سے کہہ دیا تھا کہ آپ جس لڑکی سے بھی میری شادی کروائیں گے میں اسی سے شادی کروں گا۔ یوں میں نے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی اور میں اماں ابا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ دنیا کی جتنی خوبصورت سے خوبصورت چیز بھی انسان پالے، لیکن اگر اس میں ماں باپ کی مرضی شامل نہیں ہے تو انسان اس چیز سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی مرضی جس چیز میں شامل ہو وہ چیز انسان کو سونا لگتی ہے۔ یوں میں نے نازیہ کو اپنے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح بھلا دیا تھا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے حال میں اپنے ماضی کے عکس کو کبھی نہیں پڑھنے دوں گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔